بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت سے کچھ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، جس واقعے کی بنیاد پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ بقرہ، اور بقرہ کے معنی ہوتے ہیں گائے۔ ان آیتوں کے اندر گائے کا تذکرہ آیا ہے، وہ اس لیے کہ ایک شخص کو کچھ لوگوں نے قتل کر دیا۔ ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا۔ قتل کرتے وقت کسی نے دیکھا نہیں، کوئی گواہ نہیں، ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہے، یعنی نہ ادھر سے گواہ نہ ادھر سے گواہ۔ رات کی تاریکی میں قتل کیا گیا تھا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ معاملہ آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک قریب آ گیا تھا کہ اگر قاتل کا پتہ نہ لگا تو لوگ آپس میں لڑ جائیں گے اور خوب زیادہ خون خرابہ ہوگا اور ایک لمبی جنگ ہو سکتی ہے۔ تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پتہ کریں، معلوم کریں کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین سے درخواست کی کہ اے الہ العالمین، اب تو وہ شخص مر چکا ہے، مارنے والا کون ہے کوئی پتہ نہیں، تو ہی بتا سکتا ہے کہ قاتل کون ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بذریعہ وحی ڈائریکٹ نہ بتلا کر اللہ تعالیٰ نے نبی کے معجزے کے ذریعے سے اس قاتل کی خبر دی ہے۔ اور وہ معجزہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی قوم سے آپ یہ کہیں کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ قوم کے لوگوں ایک گائے ذبح کرو۔ آیت ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی بنو اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، ایک دم واضح بات ہے، اس میں کوئی شک، کوئی شبہ یا کوئی ابہام یا کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے بجائے یہ کہ اللہ کے اس حکم پر فوراً عمل کرتے، ان لوگوں نے بہت زیادہ سوال کرنا شروع کر دیا۔ کیا کہنے لگے؟ قالوا اتتخذنا ہزوا۔ لوگوں نے کہا او موسیٰ، کیا تم ہم لوگوں کو مذاق بناتا رہتا ہے؟ ہمارا کیوں مذاق اڑاتا رہتا؟ کیوں تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ یعنی لوگوں نے یہ ریئیکشن دیا کہ ہم قاتل کا پتہ پوچھ رہے ہیں اور تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ایک گائے ذبح کرو، جبکہ اللہ رب العالمین کی ترکیب تھی، اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس طرح کی جہالت کی باتیں کروں، یعنی دین کے معاملے میں اللہ کا نام لے کر میں تم سے مذاق کروں، یہ جاہلوں کی صفت ہے، اور میں کوئی جاہل نہیں ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں ایسی حرکت بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ جہالت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جہالت ہوتی ہے کہ آدمی انجانے میں کوئی غلطی کر بیٹھے، ایک جہالت ہوتی ہے جو عام طور سے معروف ہے اور آپ جانتے ہیں، لیکن ایک دوسری جہالت ہے کہ اس میں انسان غلطی کرتا ہے لیکن انجانے میں نہیں، جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے، اس کو بھی جہالت قرآن کے اندر کہا گیا ہے۔ لیکن اس کو ہم اپنی بھاشا میں کہہ سکتے ہیں بے وقوفی۔ آدمی جان بوجھ کر کوئی غلطی جب کرتا ہے اس کو ہم بے وقوفی کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن نے اس کو بھی جہالت سے تعبیر کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، یعنی میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون۔ کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو، پوچھو اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لیے اس بقرے کی، اس گائے کی کیفیت بیان کر دے، وہ کس طرح کی گائے ہونی چاہیے جو ذبح کرنا کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے ایک مطلق بات کہی تھی ذبح کرو، یہ کوئی بھی ذبح کر دیتے تو مان لیا جاتا، لیکن ان لوگوں نے سوال پہ سوال کرنا شروع کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نہ تو کوئی بوڑھی ہو نہ تو کوئی بچہ ہو، بیچ عمر کی کوئی ہو، ففعلوا ما تؤمرون۔ اتنی وضاحت مل گئی، اب جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کرو۔ ان لوگوں نے پھر بھی اتنے بے بس نہ کیا، پھر کہا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ بتا دے کم سے کم اس کا رنگ کیسا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بتایا قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ لوگوں، وہ اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایسا جانور ہو جو زرد اور پیلے رنگ کا ہو، چمکیلا ہو، ایسا ہو جو لوگوں کی نگاہوں کو بھاتا ہو، دیکھنے والے کو اچھا لگے۔ اب دیکھیے اللہ نے ایک جگہ صرف مطلق کہہ دیا کہ جانور ذبح کرو، یہ لوگ سوال کرتے گئے، سختی بڑھتی گئی، جانور کی پوری کلیئرفیکیشن آتی گئی، اب ان کو اس طرح کا جانور ڈھونڈنا مشکل ہوتا جائے گا۔ اتنے پہ ان لوگوں نے بس نہ کیا، پھر اور سوال
کیا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا. اپنے رب سے یہ بھی دعا کرو کہ ابھی بھی بتائے. اس طرح کے تو بہت سارے جانور ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہمارے اوپر مشابہت ہو رہی ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ اتنی ساری گفتگو میں قوم کے لوگوں نے صرف یہی ایک اچھی بات کہی تھی کہ یہ کہا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے. انشاءاللہ کے ساتھ ہدایت کی بات بھی کہی تھی, یہی ان کی ایک اچھی بات تھی. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایسا جانور ہو جو نہ تو کھیتوں میں استعمال کیا جاتا ہو, نہ اس سے پانی نکالا جاتا ہو, بلکہ بے عیب ہو, اس میں کسی طرح کا نقص نہ ہو. اس طرح کا جانور تمہارے لیے ہونا چاہیے. اب لوگوں نے کیا کہا, قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. لوگوں نے کہا موسیٰ اب تم نے حق بات بیان کی ہے. اتنی ساری گفتگو کے بعد, وضاحت کے بعد یہ کہا اب تم نے حق بیان کی ہے, کھول کے بات پوری کہی ہے. علماء نے یہاں یہ لکھا ہے کہ کیا اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ حکم دیتا کہ تم جانور ذبح کرو تو موسیٰ علیہ السلام کوئی حق نہیں بیان کر رہے تھے؟ کیا وہ باطل چیز تھی؟ نہیں, وہ حق تھا, لیکن ان لوگوں نے زیادہ سوال کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا, خود اپنے اوپر سختی کو مسلط کر دیا. اللہ رب العالمین نے کہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, تم جو چھپانا چاہتے ہو اللہ وہ سب جانتا ہے, وہ باہر نکال دے گا. پھر اللہ رب العالمین نے ان کو کہا کہ جانور ذبح کرو, ان لوگوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کیا, جانور ذبح ہو گیا. پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس جانور کا ایک گوشت کا کچھ ٹکڑا لو اور اس مردہ جس کو مارا گیا ہے اس کے اوپر لے جاؤ, لگاؤ, معجزہ کے طور پر وہ زندہ ہو جائے گا. اللہ نے کہا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, پھر ہم نے کہا کہ اس کے حصے کو لے جاؤ اور اس مردے پہ لگاؤ. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مردوں کو زندہ کرتا ہے, کرے گا, اور وہ اپنے بندوں کو اپنی نشانیاں آیات دکھاتا رہتا ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آ جائے. ان لوگوں نے گوشت لگایا, وہ مردہ زندہ ہو گیا. زندہ ہو کر اس نے یہ بتا دیا کہ مجھے فلاں شخص نے مارا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ مردہ ہو گیا, پھر وہ مر گیا. اللہ تعالیٰ نے جب یہ پورا معجزے کے طور پر یعنی قاتل کی نشاندہی ہو گئی, قاتل کا نام اس نے بتا دیا, وہ چلا گیا, تو یہ لوگ بجائے یہ کہ اب اتنا بڑا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا تو لاؤ اب ہم کہیں آمنا صدقنا اور مکمل طور سے ایمان والے ہو جائیں, بجائے اس کے یہ اور ڈھیٹ ہو گئے, اور زیادہ سخت ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی, فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارہ او اشد قسوا. اس واقعے کے بعد تمہارے دل اور سخت ہو گئے, اتنے سخت ہو گئے کہ جیسے پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں سے زیادہ افضل پتھر کو بتایا, پتھر کی فضیلت بیان کی ہے اور ان کے دلوں کی مذمت بیان کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ پتھر بھی اتنا سخت نہیں ہوتا جتنا تمہارے دل ہوتے ہیں. اللہ نے پتھر کی بات کی ہے, لوہا کی بات نہیں کی ہے. یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ لوہا آگ میں اگر تپایا جائے تو وہ پگھل جائے گا, یعنی لوہے کے اندر بھی کہیں نہ کہیں پتھر سے کم سختی ہوتی ہے. اگر آگ میں تپایا جائے تو وہ پگھل جائے گا, لیکن پتھر آگ میں بھی نہیں پگھلتا ہے. تو اللہ نے کہا تمہارے دل پتھر کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پھر اللہ نے پتھروں کی 3 خوبیاں بیان کی, کہا پتھر میں بھی وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, پتھروں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں بہ جاتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور پتھروں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں, ان کے درمیان سے پانی نکل پڑتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور پتھروں میں کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے, اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں اور ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ رب العالمین غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو, اللہ ہر چیز جانتا ہے, اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. یہ واقعہ اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے بیان فرمایا. اس میں 2-3 چیزیں سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گائے ہی ذبح کرنے کے لیے کیوں ان لوگوں کو کہا. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں امام ماوردی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید اس لیے اللہ نے حکم دیا کیونکہ یہ لوگ وہی تھے جو کہ بچھڑے کی پوجا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے دل سے جس کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا اس کی تعظیم کو ختم کرنا چاہا کہ جس کو تم معبود بنا بیٹھے ہو اسی کو ذبح کرو, اسی کی نسل کو ذبح کرو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذبح کر کے گویا اس کا حکم دے کر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معبود باطل کو زمین سے مٹانے کا حکم دیا, لوگوں کے دلوں سے اس کو نکالنے کا حکم دیا. ان لوگوں نے ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد
یہ کیا تو معجزہ ہوا۔ معجزے کے حوالے سے یہ جان لیجئے اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی بہت سارے معجزات ہوئے۔ آپ معراج میں گئے، بہت سارے مقررین کو آپ سنتے ہوں گے، وہ اللہ کے نبی کے معراج کے واقعے کو بیان کریں گے تو وہاں جو اللہ کے نبی نے نبیوں کو نماز پڑھائی، یعنی وہ پورا معراج کا واقعہ اور اس میں جو جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا معجزاتی طور پر، اس سے مسئلہ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے نماز مردہ پڑھتا کہ زندہ پڑھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی اور سارے انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اس کا مطلب ہے کہ سارے انبیاء زندہ ہیں اور سارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں، ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کیونکہ دنیا ہی میں نماز فرض ہوتی ہے، قبر کے اندر نماز نہیں فرض ہوتی ہے۔ تو یہاں اصول کی بات یہ جانیں کہ جو بھی معجزہ ہوگا کسی بھی نبی کا، اس سے مسئلہ نکالنا جائز نہیں ہے، یہ اصول کے خلاف ہے، یہ معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہی ہیں جو عام حالات سے ہٹ کر اصول کے خلاف، قدرتی نظام کے خلاف ایک کام ہوا ہو۔ دراصل معجزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، لوگوں کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ اب اسی واقعے سے کوئی یہ ثابت کرنے لگے کہ دیکھیے مردے کے اوپر اگر گوشت رکھا جائے تو وہ جاگ جاتا ہے اور پھر وہ جواب بھی دیتا بولتا بھی ہے، تو ہم کہیں گے غلط ہے۔ دلیل میں اگر اس واقعے کو پیش کرے تو ہم کہیں گے غلط ہے، اس لیے کہ یہ معجزہ ہے، معجزے سے آپ اصول و ضابطہ قاعدہ قانون نہیں بنا سکتے۔ دوسری بات یہ ہے، ہمیں معلوم ہوا کہ جب اللہ کا کوئی حکم آئے تو فوراً اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس میں بہت زیادہ قیل قال نہیں کرنا چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دین کے معاملے میں مذاق نہیں کرنا چاہیے، دین کے معاملے میں ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ بتانے والا ہو یا پوچھنے والے ہوں، اس میں انسان کو بہت سنجیدہ رہنا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ سوال کرنے سے بھی انسان اپنے آپ کو خود پھنساتا چلا جاتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ قیل و قال، بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ یہاں یہ لوگ سوال کرتے گئے، پھنستے چلے گئے، اس لیے بہت زیادہ دین کے معاملے میں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اور پانچویں چیز یہ معلوم ہوئی ہمیں کہ پتھر بھی ان لوگوں کے دلوں سے افضل ہے جن لوگوں کے دل اللہ اس کے رسول کی باتوں پہ بھی، قرآن کی آیتوں پر بھی، آخرت کی باتوں کو بھی اور معجزات کے تذکرے کو سن کر بھی، جنت و جہنم جان کر بھی، پڑھ کر بھی نرم نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ پتھر بھی تمہارے دلوں سے افضل ہے۔ اور وہ بھی اللہ نے بیان فرمایا کیونکہ پتھر سے بھی کبھی کبھی پانی نکل جاتا ہے، اور پتھر کبھی آسمان سے، پہاڑ سے گرتا ہے تو وہ اللہ کے ڈر سے گرتا ہے۔ اس پر ایک قول میں سناؤں، امام مجاہد رحمہ اللہ نے کہا ہے، ما ترد حجر من رأس جبل وتفجر نهر من حجر ولا خرج منه ماء الا من خشیۃ اللہ نزل بذلك القرآن، کہ کوئی بھی پتھر پہاڑ کی چوٹی سے نیچے جب گرتا ہے، یا کوئی بھی نہر جب وہ بہتی ہے یا اپنی جگہ بناتی ہے، یا کوئی بھی پتھر جس سے پانی نکلتا ہے، تو یہ سب اللہ کے ڈر کی وجہ سے پتھروں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں اللہ نے جو ابھی میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی نماز میں اللہ نے فرمایا اگر قرآن کو میں پہاڑوں پہ اتارتا تو پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو بتایا جا رہا کہ پہاڑ بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف کھاتا ہے۔ اللہ سبق دے رہا انسانوں، تم اتنے ڈھیٹ نہ ہو جاؤ کہ تمہارے سامنے معجزے آئیں، تمہارے سامنے آیتیں آئیں، تمہارے سامنے اللہ اس کے رسول کی باتیں آئیں اور تم اپنے آپ کو اتنا سخت بنا لو کہ سمجھنے کے بجائے تم الٹے پیٹ پھیر کر الٹے پاؤں بھاگنے لگو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق دے، اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔